Assalamu alaikum. Welcome to our new video book based on the short stories written by Wahshi Said Sahab. When we're talking about Wahshi Said Sahab, he is in himself the best institute wherein he is serving this world of stories, world of fiction. And I would say that indirectly or directly, I would say that this is a service to the language. Once we are talking about language, how to preserve language, we need to enrich our language by the help of literature. So the literature in this domain written by Wahshi Said Sahab is serving here in Kashmir, because this is our official language, Urdu, but we need to enrich it with the help of that literature which can be read by the people. When we're talking about the universities and the work done by the universities, and from another side you are talking about Wahshi Said Sahab as an individual person, and I would say that he is serving it more than, or is serving better than those institutes himself, and he has published a lot of books. And today we are in front of the world and we need your suggestions, and this book will be published in the form of video book throughout the world, Pakistan, Iran, Afghanistan, India, wherein you see that Urdu speakers are world over, and this book will be available to them. So we need your suggestions for that. You need to write us. You can note our address, bukharihamaid786@gmail.com. And Wahshi Said Sahab is also handling a great business here, and it will be very good for the people if they see that in what conditions he's writing. He is really a good writer. So we will welcome Wahshi Said Sahab for his stories. So welcome, sir. You can continue, sir. थैंक यू. मेरे इस अफसाने का उन्वान शहनशाह कातिल तलवार. अनजान मुल्क के अनजान शहनशाह के इर्द गिर्द वज़रा की खासी तादाद थी, लेकिन इनके पास कौन कौन महकमे थे वो इससे अनजान थे. टूटे हुए तख्त ताऊस पर मसनद नशीन शहनशाह ने मुझसे कहा, तुम्हारा कत्ल हो गया और तुम्हें अपने कातिल को ढूंढना है. मेरे हाथों में एक कदीम तलवार सौंप दी गई. तुम्हें खुद अपना इंसाफ करना होगा. मैं तलवार के साथ एक वसी रेगिस्तान, जिसको इंसानी आँख अहाता भी नहीं ले सकती थी, खड़ा था. सामने एक फरवा सफ़ेद घोड़ा था. मैंने घोड़े को ईडी लगाई और बरक रफ्तारी से भागने लगा. जल्द ही वो समंदर के पास आ गया. समंदर के पार एक बड़ी दुनिया मेरी मुंतज़िर थी, जिसके हजूम में मुझे अपने कातिल को तलाश करना था. उस दुनिया में क्या नहीं था? आसमान छूती हुई इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, हवा से बातें करती हुई गाड़ियाँ, समंदर की लहरों के थपेड़े बिखेरते हुए समंदर में जहाज़, फ़िज़ा में हवा से तेज़ रफ्तार हवाई जहाज़, हर तरफ गहमा गहमी, हर एक इस कदर मसरूफ़ कि सर उठाने और एक दूसरे से बात करने के लिए फ़ुर्सत नहीं थी. मैं इस दुनिया का 8वां अजूबा था. जब मैं अपने सफ़ेद घोड़े को इस शहर की शफाफ सड़कों पर दौड़ाने लगा, लोग हैरत से मुझे देखने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, क्या 200 साल पुराना ज़माना वापस लौट आया? फिर अचानक आंधियाँ चली. नीले आसमान को बादलों ने ऐसे घेरा क्या आसमान गायब हो गया. आनन फानन ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगी कि तमाम सड़कें दरिया बन गई. लोग घरों में कैद थे. बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी. मैंने ख़ुद को बचाने के लिए पनाहगाह में पनाह ली. कई दिनों की बारिश के बाद आसमान में तारों का झुरमुट नज़र आया. अब चाँद की चांदनी में सारा माहौल नहा रहा था. हर मकान, हर सड़क, हर पहाड़ी चाँद की चांदनी से ऐसे निखरी जैसे पूरा शहर चाँद बन गया. मैं भी इस माहौल में ऐसा खो गया कि सब कुछ भूल गया और अपनी पनाहगाह में सोने के लिए चला गया. मैं सोने वाला ही था कि माइक से ऐलान हुआ, घरों से बाहर निकलो. मैं कुछ ठिठका, क्योंकि ऐसा ऐलान 3 दहाइयों में
پہلے میں اپنی دنیا میں سنایا کرتا تھا اور اب یہاں لوگوں کا جمع غفیر سڑکوں پر نظر آئے۔ میری دنیا میں یقین دہانی پہلے بھی ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، اور آج بھی کیا ہوا؟ شہر سیلاب میں ڈوب گیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ مجھے یاد آیا کہ مجھے اپنے قاتل کو ڈھونڈنا ہے، لیکن پہلے خود کو تو سیلاب سے بچا لوں۔ سیلاب کے ریلے میرے بے حد طاقتور سفید کوڑے کو ایسے نگل گئے کہ جیسا کوئی گھاس کا تنکا تھا۔ اب میرا اثاثہ صرف میری تلوار تھی۔ سیلاب اتر گیا، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کرتے تھے۔ پریشان حال ان کی آنکھوں کو بدل رہے تھے، وہ اندھے ہو گئے تھے۔ اندھوں کی اس دنیا میں مجھے اپنے قاتل کو ڈھونڈنا تھا۔ بہت کوشش کے بعد بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سیلاب کی تباہی نے سب کچھ اتل پتل کر کے رکھ دیا۔ میرے لیے وہ اعلان بڑا حیران کن تھا جو ریڈیو اور ٹی وی سے نشر ہو رہا تھا۔ میری دنیا کا شہنشاہ اس دنیا کے حکمران سے ملنے آ رہا تھا۔ دونوں کو ہاتھ ملا کر ایک نئی دوستی کی تاریخ رقم کرنی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے پوچھا۔ میرے شہنشاہ نے مجھ سے کہا کہ میرا قاتل یہاں ہے اور وہ خود یہاں۔ شہر کے رستوں کو ایسے سجایا گیا تھا جیسے یہاں کبھی سیلاب آیا ہی نہیں تھا، جیسے اس شہر کو سیلاب نے تہس نہس نہیں کیا تھا۔ لیکن آج ہمارا شہر ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سجایا گیا۔ پولیس والوں کو نئی وردی پہنائی گئی، ہر چوک پر پھولوں کے دروازے کھڑے کیے گئے۔ یہ سب ہمارے شہنشاہ کے لیے ایک نئی صبح، ایک نیا سورج، ایک نیا فریب۔ ہمارا شہنشاہ ایک شہنشاہی بگی میں سوار ہوا اور اب وہ سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ لوگ ہاتھ ہلا ہلا کر اس سے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ مجھ کو لگا کہ انہی لوگوں میں میرا قاتل بھی چھپا ہوا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ہمارا شہنشاہ یہاں کے حکمران سے ملا، جیسے وہ دیرانہ دوست ہوں۔ وہ لمحہ قیامت خیز تھا جب مجھ پر یہ آشکارا ہوا میری دنیا کا حکمران ہی میرا قاتل تھا۔ میرا قاتل میرے ہاتھوں میں میرے شہنشاہ نے جو تلوار سونپی تھی وہ گر کر سمندر کے تہ میں دفن ہو گئی۔ اب میں انتظار میں ہوں کہ کوئی تو ہوگا جو سمندر کی تہ سے تلوار نکال کر میرے ہاتھوں میں سونپ دے گا۔